السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامع العلوم چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے چوتھے سبق الدرس الرابع کے ساتھ۔ یہ سبق بالکل پرانے انداز پر ہے، اس بارے میں ہم لوگ پہلے تمرین کر چکے ہیں۔ اسی تمرین کو پھر سے یہاں پر کرایا گیا ہے تاکہ پچھلی باتیں ہمیں یاد رہ سکیں اور ہم عربی زبان میں اچھی طرح سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ دیکھیے چوتھے سبق میں نیچے لکھا ہوا جو ہے پہلے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں۔ طلباء کو مکلف کیا جائے کہ وہ اتنی مرتبہ اس سبق کو پڑھیں کہ الفاظ اچھی طرح ذہن نشی ہو جائیں۔ پھر اساتذہ انہیں یہ بتائیں کہ جس لفظ میں گول تا لگی ہے وہ مؤنث کہلاتا ہے اور جس میں تا نہ لگی ہو اسے مذکر کہا جاتا ہے۔ سبق کے سوال و جواب کی طرح استاذ طلبہ سے سوال کرے اور وہ جواب دیں، پھر وہ آپس میں بھی اس طرح سوال و جواب کی مشق کریں۔ نیز استاذ کو چاہیے کہ سبق کے علاوہ مذکر و مؤنث کے الفاظ اپنی طرف سے طلبہ کو املا کرا کر اسی طرح سوال و جواب کا انہیں پابند بنائیں۔ یہ بات پہلے ہی ہم نے کہی تھی کہ اس سبق میں حضرت مولانا نور عالم خلیل الامین صاحب دامت برکاتہم نے مشقیں خوب دی ہے اور خوب مشق کا مکلف بنایا ہے۔ ہم نے پڑھنے کے زمانے میں بھی ان سے دیکھا کہ وہ مستقل جن کتابوں میں سوال و جواب نہیں ہوتے، بالکل اونچے درجے کی کتابیں، ان کتابوں میں بھی وہ ہمیں مکلف کرتے آپس میں سوال و جواب کا۔ وہ خود بھی سوال کرتے بسا اوقات طلبہ سے اور پھر یہ کہتے آپس میں بھی تم ایک دوسرے سے سوال و جواب کیا کرو تاکہ اس کے ذریعے الفاظ محفوظ ہو سکیں۔ ایک بات اور یہاں پر بتلائی گئی ہے مؤنث کے حوالے سے، تو اس حوالے سے آپ پہلے سے ہی جان چکے ہیں بس کہ جس کے آخر میں گول تا لگی ہے وہ مؤنث ہے، جس کے آخر میں تا نہیں ہے وہ مؤنث نہیں ہے۔ ایسے مذکر مؤنث کے حوالے سے ایک اضافی سبق بھی آپ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں۔ آئیے ہم اس سبق کو کرتے ہیں۔ من انت، آپ اس کا ترجمہ جانتے ہیں، تو اس نے ہم نے یہ کیا کہ جو اسکرین پر ہے وہ صرف جواب کا ترجمہ دیا ہے، سوال آپ کے سامنے ہے۔ ایک چیز اور کر سکتے ہیں آپ مثلا کہ یہ دو طرح کے سوال ہیں، کچھ من کے ذریعے ہیں کچھ ما کے ذریعے ہیں۔ تو من کے بارے میں آپ جان چکے ہیں پہلے ہی کہ من یہ ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، کون ہے، تم کون ہو، میں کون ہوں، یہ فلاں چلا۔ اور ما جو ہے یہ غیر ذوی العقول کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے اور اس کے اندر کچھ ضمائر کا استعمال کیا گیا ہے، اس میں اشارہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ضمیر آپ کو یاد ہی ہوں گی، بہت پہلے حصے میں ہی ہم نے پڑھایا تھا انا نحن انتا۔ تو یہ سوال و جواب اسی انداز پر مبنی ہے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ ہم کر لیں گے۔ ترجمہ نہ بھی کریں تو ہو جائے گا، لیکن چونکہ اب تک التزام کیا ہے ترجمہ کرنے کا اس لیے میں ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ من انتا، آپ کون ہیں؟ انا مدرس، میں ایک ٹیچر ہوں، میں ایک استاذ ہوں، میں ایک معلم ہوں۔ من انتی، آپ کون ہیں؟ یہ عورت سے سوال کیا جا رہا ہے۔ انا مدرست، میں ایک معلمہ ہوں، میں ایک استانی ہوں۔ من ہوا، وہ کون ہے؟ ہوا موظف، وہ ایک ملازم ہے۔ یہ ہوا کا ترجمہ وہ اور یہ دونوں کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے، کہیں پر میں نے ترجمہ کیا بھی ہے۔ یہ مثلا ہیا کا ترجمہ میں نے یہ کیا ہے، عام طور سے لوگ وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے جو اگلا جملہ ہے، من ہیا، یہ کون ہے؟ ہیا موظفۃ، یہ ایک ملازمہ ہے۔ من انت، تم کون ہو؟ انا طالب، میں ایک طالب علم ہوں۔ من انتی، تم کون ہو؟ یہ مؤنث سے سوال کیا جا رہا ہے۔ انا طالبۃ، میں ایک طالبہ ہوں۔ من ہوا، وہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہوا فلاح، وہ ایک کسان ہے۔ فلاح کسان، کاشتکار۔ من ہیا، وہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ ہیا فلاحۃ، وہ کسان عورت ہے۔ من انت، آپ کون ہیں؟ انا طبیب، میں ڈاکٹر ہوں۔ من انتی، آپ کون ہیں؟ یہ عورت سے سوال کیا جا رہا ہے۔ انا طبیبۃ، میں ڈاکٹرنی ہوں۔
یہ تو ہو گئے جو ضمائر کے ذریعے سے سوال کیا گیا تھا۔ اب آگے جو جملے ہیں وہ اسم اشارہ سے متعلق ہیں۔ آپ اس میں جانتے ہیں ھذا مذکر کے لیے، ھذی مؤنث کے لیے، یہ قریب کے لیے، ذالک مذکر کے لیے، تلک مؤنث کے لیے، یہ بعید کے لیے، دور کے لیے۔ تو من ھذا یہ کون ہے؟ ھذا تلمیذ یہ ایک شاگرد ہے، یہ ایک طالب علم ہے، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے۔ من ھذہ یہ کون ہے؟ ھذہ تلمیذۃ یہ ایک شاگردہ ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے۔ من ذالک وہ کون ہے؟ ذالک طفل وہ ایک بچہ ہے۔ من تلک وہ کون ہے؟ تلک طفلۃ وہ بچی ہے۔ من ھذا یہ کون ہے؟ ھذا کاتب یہ کاتب ہے، یہ ایک رائٹر ہے۔ من ھذہ یہ کون ہے؟ یہ مؤنث کے لیے پوچھا جا رہا ہے۔ ھذہ کاتبۃ یہ کاتب عورت ہے، یہ ایک کاتب عورت ہے، یہ ایک لکھنے والی، سیدھا سا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ ایک لکھنے والی ہے۔ ما ذالک وہ کیا ہے؟ یہ دیکھیے ما کا لفظ آیا، یہ غیر ذوی العقول کے بارے میں پوچھنا ہے، اس لیے ما کا استعمال کیا گیا۔ ما ذالک وہ کیا ہے؟ ذالک قطار وہ ایک ٹرین ہے۔ ما تلک وہ کیا ہے؟ یہ مؤنث کے لیے، تو تلک حافلۃ وہ ایک بس ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا مطار یہ ایئرپورٹ ہے، یہ ہوائی اڈہ ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذہ محطۃ یہ ایک اسٹیشن ہے۔ تو یہ سوال کا انداز تھا، آپ دنیا جہان کی جتنی چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور اس طریقے سے جواب سامنے والا دے گا، اس کو بھی الفاظ یاد ہوں گے، اس پوچھنے والے کو بھی الفاظ یاد ہوں گے، معنی۔ بس ہمیں اس سبق میں اتنا یاد رکھنا تھا کہ مؤنث جس کے آخر میں تا لگی ہو، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، اور ذوی العقول کے بارے میں پوچھنے کے لیے من، اور غیر ذوی العقول کے بارے میں پوچھنے کے لیے ما۔ اس سبق سے متعلق تصویریں بھی لکھی ہوئی شکل میں جامعالعلوم.org پر دستیاب ہیں، وہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور مفتاح العربیہ حصہ دوم بھی جامعالعلوم.org پر دستیاب ہے، آپ وہاں ضرور تشریف لے جائیں اور وہاں سے مفتاح العربیہ حصہ دوم ڈاؤن لوڈ کریں تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو بس آج اتنے پر اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔